رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ رضویہ جشن دستار بندی۔ الحمدللہ الذی ابطل فلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ بڑا احسان ہم پہ تیرا ذات باری ہے، بڑا احسان ہم پہ تیرا ذات باری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے۔ اور محبت ٹوٹ کر کرنا، نبی کے نام پر مٹنا، محبت اس کو کہتے ہیں، یہی تو جان ساری ہے۔ کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ، کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے۔ اور جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا، جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ اور دونوں جہاں میں مطلوب اگر تجھے آرام ہے، دونوں جہاں میں مطلوب اگر تجھے آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ میرے عزیز، جملہ اس شام آنے میں تشریف فرما عوام الناس، دور و دراز سے آئے ہوئے آقا کونین، آقا کریم کے پروانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام جشن دستار بندی منعقد کیا گیا ہے، لیکن آئے ہوئے دور و دراز سے جتنے بھی ہمارے آقا کے پروانے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، اس موضوع پر جس میں یہ بیانر لگا ہوا ہے، اس پر بولنے اور آپ کو سنانے والے بڑے بڑے علماء کرام یہاں جلوہ بار ہیں، بالخصوص مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جبل پوری کچھ ہی لمحہ میں اسٹیج پہ جلوہ بار ہوں گے، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کی دیدار کریں گے۔ قرآن مقدس کے جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے، ان مومنین کے لیے ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو رب تبارک تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز پنجگانہ۔ میرے عزیز دوستو، آج عبادت سے انسان انتہائی پیچھے ہیں۔ جو عبادت کے افضل ترین عبادت ہے، تمام عبادات میں افضل ترین عبادت نماز پنجگانہ ہے۔ میرے عزیزو، کتنے لوگ ہوں گے یہاں نماز عشاء کو ادا کیے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامیابی نماز میں ہے، اہل ایمان کی فلاح نماز میں ہے، اہل ایمان کی فتح نماز میں ہے، اہل ایمان کی کامیابی اللہ کو سجدہ کرنے میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. آقا کونین، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، امام الانبیاء شفیع محشر صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مومن، ایک اللہ کا بندہ، ایک ایمان والا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کر کے بارگاہ خداوند میں کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ مانتے ہیں. میرے عزیزوں معلوم ہے آپ کو تکبیر تحریمہ کے اندر کتنی بڑی طاقت پوشیدہ ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کے اندر کتنی بڑی پاور ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر، ایک بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر کہتا ہے تو امام الانبیاء، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سیدہ آمنہ کے آنکھوں کے تارے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے، اپنے خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے. ایک تکبیر تحریمہ بندہ مومن کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس قدر پاک کر دیتا ہے، اپنے خطاؤں سے، گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ یومن ولدته امه، کہ جیسا کہ اس کی ماں بھی ابھی اس کو جنم دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، خطیب اہل سنت زندہ باد، حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، نظامیہ رضویہ زندہ باد، جشن دستار بندی. آج اسٹیج سے اگر نماز کا پیغام نہ گیا ہوتا تو صبح کو یہ آواز اٹھایا ہوتا کہ سنیوں کے اسٹیج سے صرف نبی کی بات ہوتی ہے، عبادت کا پیغام نہیں پہنچتا. لیکن نبی کا دیوانہ، غوث و خواجہ کا پروانہ میرے عوام کو پیغام دے گا کہ آؤ میرے پیارے، اللہ کے گھر کو بھرو، سجدوں سے خدا کے گھر کو آباد کرو، سجدوں سے خدا کے گھر کو آباد کرو. جب تم اپنے سجدوں سے خدا کے گھر کو آباد کر گا، قسم رب کعبہ کی، نبی کا گدا، غوث و خواجہ کا پروانہ، راشد میاں مکی کا دیوانہ یہ پیغام دے گا کہ جس دن سنی عوام اپنے سجدوں سے خدا کے گھر کو آباد کرے گا، قسم رب کعبہ کی غربتی اس کے زندگی سے دور ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تکبیر تحریمہ میں اس قدر طاقت پوشیدہ ہے. اور آؤ آقا کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن تکبیر تحریمہ باندھا، اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کان کھول کر سن لو، نماز پنجگانہ کی صحیح طریقے سے پابندی کرو، نماز سے لاپرواہی نہ مت برتو. اس لیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں اگر نبی سے واقعی آپ کو پیار ہے، حسن و حسین سے محبت ہے، غوث و خواجہ والرضا سے آپ کو محبت ہے، تو نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی. بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس کا سبحان نعرہ اللہ. لگانے والوں، سرکار غوث اعظم کا پیغام یاد کر لو. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن نماز نہ پڑھے اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، بلکہ اس کو جنگلوں میں اس کی باڈی کو پھینک دو تاکہ درندے پھاڑ کر کھا لے، تاکہ درندے اسے چیر پھاڑ کر کھا لے. سبحان اللہ. آپ کے لیے پیغام ہے، سرکار غوث اعظم کا قول سماعت کرو. غوث اعظم کے لنگر لٹانے والوں، سرکار غوث اعظم کا پیغام سن کے جاؤ. اور آقا کریم فرماتے ہیں ایک بندہ مومن جب تکبیر تحریمہ باندھا اور آگے آقا فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں کتب لہ بکل شعرۃ علی بدنی حسنہ، تو سر کے بال سے کر پیر تک اس کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھا جاتا ہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، رہی غنچہ تو پھر کھلیں گے، زندگی
بچ کے رہے تو پھر ملیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب. سبھی برادران اسلام, بزرگوں, جوانوں, بھائیوں